السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، چونکہ درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا تھا، مجلس ہماری برخاست ہو گئی تھی۔ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گی حفظ کرنے کے تعلق سے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ یہ کہ شوق ہونا چاہیے اور شوق کے ساتھ محنت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حفظ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ابتدا کے اندر آدھا صفحہ سبق سنائیں اور اس کے بعد جو آپ کا حفظ بڑھتا جائے گا اس میں آہستہ آہستہ اضافہ کر لیں۔ اگر ابتدا کے اندر آپ زیادہ سبق سنانے کی کوشش کریں گے اور وہ سنا نہیں پائیں گے تو قدرتی بات ہے، فطرتاً یہ بات ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اور جب انسان کسی کام سے مایوس ہو جاتا ہے تو انسان ہمت ہار دیتا ہے، اور جب انسان ہمت ہار دیتا ہے تو کوئی بھی کام اگرچہ آسان ہو انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ نے ابتدا کے اندر سبق حفظ کم سے کم یاد کرنا ہے۔ اور وہ طلبا جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، ان کا ذہن ہے، وہ بے شک جتنا ان کو سبق یاد ہو سکتا ہو اتنا یاد کر کے سنا دیں۔ تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور پھر آپ نے جو بھی حفظ کرنا ہے وہ تجوید کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ کا قرآن مجید حفظ ہوگا وہاں آپ کو تجوید کا علم بھی آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے کوشش کی کہ ہم تجوید الگ پڑھیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو دگنی محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے آپ جو بھی حفظ کریں کوشش کریں کہ جتنا آپ نے حفظ کیا ہے تجوید کے قواعد جتنے بھی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنا سبق یاد کرنا شروع کریں گے، اسی وقت جو لفظ آپ نے یاد کیا، جو آیت یاد کی، جو آدھا صفحہ یاد کیا، وہ تمام کے تمام قواعد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اور اگر کسی کو قواعد سمجھ میں نہیں آ رہے تو وہ اپنے ساتھ میں رہنے والے طالب علم سے پوچھ سکتا ہے، اور جس کو قواعد زیادہ آ رہے ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو بتائے۔ اس طرح بتانے سے اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ میں دوسرا ساتھی بھی مستفیض ہوگا، کیونکہ علم کے اندر جو ہے وہ بخل جائز نہیں ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جتنا آپ اس کو خرچ کریں گے اس میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ جتنا آپ دوسروں کو بتائیں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اور اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کی کلاس میں کوئی طالب علم تجوید کے لحاظ سے کمزور ہے اس کو آپ سمجھا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قواعد جو آپ دوسرے ساتھی کو سمجھائیں گے وہ آپ کو خود بخود ازبر ہو جائیں گے اور زندگی پوری نہیں بھولیں گے۔ اور جیسے آج کل کے حالات میں مختلف جگہوں پر پروگرام طے کیے جاتے ہیں اور تجوید اور قواعد کے لحاظ سے مسابقے کرائے جاتے ہیں اور ان کا نام ہوتا ہے مسابقۃ القرآن۔ تو آپ اگر مسابقۃ القرآن میں شرکت کرنا چاہیں تو آسانی ہوتی ہے اس طالب علم کے لیے جس نے حفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ حفظ کیا ہوتا ہے۔ اس کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ میں جی مسابقے میں جاؤں گا قواعد پوچھیں گے شاید قواعد نہیں آئیں گے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی دوسرے استاد کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ آپ کے اندر خود بخود صلاحیت ہوگی کہ جہاں میں نے حفظ کیا ہے وہاں جتنے بھی قواعد آ رہے ہیں وہ سب مجھے ازبر ہیں
اور باہر سے کوئی قواعد نہیں پوچھتے ہیں. مسابقہ کے اندر جن طلباء نے شرکت کی ہے ان کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جو قواعد آپ جس آیت میں جو قواعد ہیں وہی پوچھے جاتے ہیں, باہر سے کچھ نہیں پوچھا جاتا. تو جب آپ تجوید کے ساتھ حفظ کریں گے تو اکٹھے آپ کے پاس دو علوم آئیں گے, دو علم آئیں گے. ایک قرآن کریم کے الفاظ کا علم اور دوسرے تجوید کا علم. یہ دونوں ضروری ہیں. اور میں نے عرض کیا نا کہ ورتل القرآن ترتیلا, تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ تجوید کے لحاظ سے قرآن مجید پڑھیں. اور پرانے زمانے میں جو ہے سادہ قرآن مجید بغیر تجوید کے پڑھ لیا کرتا تھا, چلتا تھا. آج کے دور میں نہیں. آج زمانہ ترقی کر رہا ہے, علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو بھی حفظ ہو وہ ما تجوید کے ہو. تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ سب آپ کو آنے چاہیے. اور اب رہا یہ کہ جو آپ نے حفظ کیا ہے وہ آپ کیسے محفوظ رکھیں گے, اس کو کیسے یاد رکھیں گے. تو یاد کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ حفظ کرتے جا رہے ہیں وہ آموختہ بھی سنائیں اور اس کو بار بار دہراتے رہیں, پڑھتے رہیں. اور آسان حل یہ ہے, کیونکہ آپ ادارے میں ہیں اور ماشاءاللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور دیگر جو نفلی نمازیں ہیں, جو رکعتیں ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز میں, فرض نماز کے علاوہ, جیسے فجر میں فرائض سے پہلے 2 سنتیں ہیں, ظہر سے پہلے 4 یا 2 سنتیں ہیں, اور ظہر کے بعد 2 سنتیں ہیں, مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں, عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں, تو لگ بھگ یہ 12 رکعتیں بن جاتی ہیں. ان 12 رکعت کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حفظ کیا ہوا ہے وہ محفوظ رہے. ان 12 رکعتوں کے اندر آپ جو ہے کوشش کریں کہ جو آپ نے حفظ کیا ہے وہی پڑھیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت کے اندر آپ آدھا صفحہ تلاوت کریں. یعنی ایک رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ آدھا صفحہ ایک رکعت کے اندر پڑھیں اور آدھا صفحہ دوسری رکعت کے اندر پڑھیں. تو 2 رکعت کے اندر آپ کا ایک صفحہ مکمل ہو جائے گا. اور جب آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھیں گے, یعنی 5 اوقات میں 2 سنتیں صبح کی ہو گئی, اور 4 ظہر سے پہلے 6 ہو گئی, اور 2 ظہر کے بعد ہو گئی 8, اور 2 مغرب کے بعد 10, اور 2 عشاء کے بعد وطر کے علاوہ, وطر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, تو 12 رکعتیں کم سے کم. یہ 12 رکعتیں اگر آپ پڑھیں گے اور ہر رکعت کے اندر اگر آپ آدھا صفحہ تلاوت کریں گے تو یہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 6 صفحہ. یعنی 1 پاؤ سے زیادہ بن جاتا ہے ایک دن میں. ایک دن میں آپ 1 پاؤ سے 1 صفحہ زیادہ پڑھیں گے تو دوسرے دن آپ پاؤ پڑھ لیں, 6 صفحے ہو گئے, 12 صفحے ہو گئے. تیسرے دن پڑھ لیں آپ تو 18 صفحے ہو گئے, یعنی لگ بھگ 1 پارہ ہو جاتا ہے 3 دن کے اندر. تو اگر آپ نفلی نمازوں کے اندر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک تو نماز کے اندر سکون آئے گا, ثواب بھی ملے گا, اور دوسرے یہ کہ آپ کا حفظ جو ہے نماز کے اندر جو پڑھا ہوا وہ کبھی بھولے گا نہیں. تو اسی طریقے سے آپ پڑھتے رہیں اور کوشش کریں کہ جو آپ نے حفظ کیا ہے اس کو آموختہ سنانے کی. اور جو سبق سنانا ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز فجر کے بعد فوراً آپ کا سبق ہو جانا چاہیے, تاکہ ناشتے سے پہلے آپ سبق سے فارغ ہو جائیں. اور اس کے بعد جو سبق والا پارہ ہے وہ سنانا ہے. وہ سنانے کے بعد پھر آپ نے ظہر کے بعد جو آموختہ سنانا ہے وہ سنانا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن طلباء نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے, جو آپ نے حفظ کرنا ہے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے استاد کو وہ ناظرہ حفظ یاد کرنے سے پہلے سنا دیں, تاکہ آپ کی جو غلطی ہو وہ دور ہو جائے. اور پھر یاد آپ نے کب کرنا ہے؟ حفظ یاد کرنے کا سب سے بہترین وقت, سب سے اچھا وقت مغرب کے بعد کا ہے. اگر آپ پورا دن یاد کریں گے تو پورے دن میں جو 4 یا 5 آیتیں آپ یاد کریں گے وہ آپ کو کچھ ٹائم کے بعد, کچھ وقت کے بعد بھول جائیں گے.
لیکن یاد رکھیں عزیز طلبہ، مغرب سے لے کر عشاء تک جو وقت ہے سب سے بہترین اور موزوں وقت ہے. اس میں جو آپ سبق یاد کریں گے، ایک تو آپ کو سبق بھی جلدی یاد ہوگا، اور دوسرے جو یاد کریں گے وہ آپ کے ایسا ذہن نشین ہوگا کہ وہ جلدی جلدی آپ کو بھولے گا نہیں. اور اس کے علاوہ صبح فجر کا وقت ہے، نماز سے پہلے کا وقت ہے، اس وقت بھی جو آپ سبق یاد کریں گے، چونکہ آپ نیند سے آرام سے سو کر اٹھیں گے تو آپ کا ذہن تر و تازہ ہوگا، فریش ہوگا. اس وقت جو آپ یاد کریں گے وہ آپ کو جلدی یاد ہوگا اور دیر پا یاد رہے گا. تو سبق اس طریقے سے یاد کریں کہ مغرب کے بعد کوشش کریں کہ ہمارا آپ کا سونے سے پہلے سبق یاد ہونا چاہیے. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ سبق یاد ہے؟ آپ آپس میں ساتھیوں کو سبق سنائیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک آپ نے یاد کیا، دیکھیں کہ 5 یا 10 منٹ اذان کو رہ گئے ہیں، آپ ایک دوسرے کو سبق سنا دیں. اس کے اندر جو غلطیاں آئیں وہ یاد رکھیں، اس کے بعد وہ غلطیاں یاد کر لیں. اگر رات کو آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو صبح فجر میں اٹھیں. اور طلبہ کے لیے، حفظ کے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ اٹھنا. فجر کی اذان سے پہلے کم از کم آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے جو حفظ کر رہے ہیں. ہاں، اس میں نیند قربان کرنی پڑے گی آپ، چونکہ قیمتی چیز لے رہے نا آپ کا مقام بہت بلند ہو رہا ہے، آپ کا دنیا میں بھی وقار ہوگا، اللہ کے ہاں بھی. تو اس کے لیے آپ کو نیند قربان کرنی ہوگی. 1 گھنٹہ فجر کی اذان سے پہلے آپ کو اٹھنا ہوگا، اور اٹھنے کے بعد وہ جو غلطیاں رات کو آ گئی تھیں آپ کی وہ دہرانی ہے، آپ وہ یاد کرنی ہے، تاکہ نماز فجر سے پہلے آپ کا سبق یاد ہو اور نماز فجر کے فوراً بعد آپ اپنے استاد کو سبق سنا دیں. ناشتے سے پہلے آپ کا سبق اگر ہو گیا تو آپ حفظ کرنے میں کامیاب ہیں، اور اگر آپ کا سبق ناشتے سے پہلے نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ حفظ کرنے میں فیل ہیں. یہ ایک نشانی ہے کامیاب حافظ بننے کی. تو صبح کے ٹائم میں آپ اٹھیں، کوشش کریں، اور جو ہے مغرب سے عشاء تک یہ محنت کا وقت ہے. بس اسی پہ دار و مدار ہے آپ کے سبق یاد کرنے کی. اگر مغرب سے عشاء تک آپ نے محنت کر لی تو اللہ کے فضل سے آپ کا سبق یاد ہو جائے گا، اور جو تھوڑی بہت غلطی رہ گئی وہ فجر سے پہلے آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور نماز فجر کے بعد فوراً آپ سبق سنا دیں گے. کیونکہ سبق بھی سنانا ہے، اس میں محنت بہت ہے، بہت محنت ہے اس میں. فجر کی نماز کے بعد سبق سنایا، ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد آپ پارا کو دہرائیں گے، اور دہرا کر اپنا جو سبقن پارا ہے جس کو آپ سبق سنا رہے ہیں وہ آپ سنا لیں. اور اس کے سنانے کے بعد ظہر کا جو پارا مختہ ہے، ظہر کے بعد جو آپ نے سنانا ہے، اس کی ترتیب ہے، وہ آپ نے دوپہر 12 بجے سے پہلے چھٹی سے پہلے یاد کرنا ہے، تاکہ ظہر کے بعد آپ بس یہی کام ہو کہ ہم نے استاد کو اپنا جو مختہ وہ سنانا ہے. اس کے سنانے کے بعد آپ کی چھٹی نہیں ہوئی، پھر آپ نے ناظرہ یاد کرنا ہے. جو آپ نے حفظ یاد کرنا ہے پہلے ناظرہ کرنا ہے، اور ناظرہ یاد کر کے اپنے استاد کو سنا لینا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو آپ نے ناظرہ سنایا ہی نہیں اور حفظ میں جو یاد کر لیا قواعد کے لحاظ سے یا مخارج کے لحاظ سے آپ نے لفظ غلط یاد کر لیا، تو یاد کیا ہوا لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، اب آپ کو ڈبل دگنی محنت کرنی پڑے گی. تو اس لیے وہ سبق جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ اپنے استاد کو سنا کر صحیح کر لیں، تاکہ آپ کی غلطی کوئی نہ ہو. تو اس طریقے سے یہ آپ کا لاہ عمل ہوگا، سبق یاد کرنے کا، پارا کا، امختہ کا. اور یاد رکھنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ نمازوں کے اندر پڑھیں. اچھا، آپ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد گھر جاتے ہیں، آپ کو موقع مل جاتا ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا، تو آپ کیا کریں کہ 2-4 صفحات یاد کر لیں، تاکہ فجر کی نماز میں آپ جب امامت کرائیں، آپ کو اللہ توفیق دے تو کم از کم پہلی رکعت میں زیادہ نہیں تو 2 صفحے پڑھ لیں، اور 2 دوسری میں، تو لگ بھگ 1 پاؤ تو وہی ہو گیا آپ کا. اور مغرب کی نماز میں آپ آدھا صفحہ پڑھ لیں. زیادہ کوشش کریں کہ جہاں آپ نماز پڑھائیں انہی پاروں میں سے جو آپ نے حفظ کیے ہیں زیادہ زیادہ وہ کریں. اور پھر اللہ توفیق دے دے، دل میں یہ کوشش رکھیں، چونکہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اگر کسی کے 4 پارے وہ کوشش کریں کہ یہ 4 کے 4 پارے میں نے سنانے ہیں نماز میں. اگر ادارے کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ طریقہ معمول بنا لیں کہ آدھا پارا میں نے ڈیلی سنانا ہے. آپس میں طلبہ جو ہے وہ جماعت کر لیں، 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں نماز کی، اور اس میں ایک طالب علم سنا لے، دوسرا سنائے، تیسرا سنائے. تو اس طریقے سے آپ جتنا نماز میں قرآن مجید پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا، بھولے گا نہیں. اور اگر آپ تھوڑی سی بڑی عمر کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، تو آپ کو موقع مل جائے گا رمضان المبارک میں نماز پڑھانے کا.
نماز پڑھنے کا موقع جب مل گیا، آپ نے 10 پارے حفظ کیے، آپ کوشش کریں کہ وہ 10 کے 10 پارے میں نے اس ترتیب یہ بنانی ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں نے وہ سنا دینے. اور وہ وقت جو ہے رمضان المبارک کا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. رمضان المبارک میں جو سبق آپ یاد کریں گے وہ جلدی یاد ہوگا بنسبت غیر رمضان کی. اگر غیر رمضان میں آپ آدھا پارا یاد کرتے ہیں تو آپ اتنے وقت میں دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ ایک پارا آپ آسانی کے ساتھ یاد کریں. چونکہ رمضان کا اور قرآن مجید کا آپس میں تعلق ہے، لنک ہے، جوڑ ہے اور گہرا رابطہ ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ اداروں میں چھٹی ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کوئی مسجد ڈھونڈ لیں، وہاں آپ اپنا قرآن بھی سنا لیں گے اور آپ کی خدمت بھی ہو جائے گی. جو آپ کے مصلی ہوں گے، جو آپ کے مقتدی ہوں گے، وہ آپ کو پیسے کی شکل میں کچھ امداد بھی دے دیں گے. تو آپ کے دونوں کام بھی ہو جائیں گے، دونوں کام ہو جائیں گے. ایک تو آپ کا جو حفظ ہوگا وہ بھی ہو جائے گا اور پیسے چند بھی مل جائیں گے جو آپ کے کام آئیں گے. تو آم کے آم ہو جائیں گے اور گٹلی کے بھی دام مل جائیں گے آپ کو. تو آپ یہ محنت کریں. اچھا، اور یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہی کہ آپ کے دل میں شوق ہونا چاہیے اور شوق کے ساتھ محنت ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نفلی نمازوں میں وہی قرآن پڑھیں جو آپ نے حفظ کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ علم ترا پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، وہی پڑھیں. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں، آپ وقت متعین کر لیں کہ جمعرات کو آپ کو چھٹی ہے، جمعے کے دن چھٹی ہے، تو آپ متعین کر لیں کہ اس جمعے کو میں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، اس جمعے کو میں نے جو حفظ کیا ہے وہ ایک پاؤ یاد کر لینا ہے. تو 4 جمعے کے اندر آپ ایک پاؤ یاد کریں گے، ایک پارا آپ کا اس طریقے سے یاد ہو جائے. یعنی یہ آپس میں تقسیم کرنا ہے، کچھ نماز میں پڑھنا ہے اور کچھ آپ نے جمعرات کو جمعے والے دن یاد کر لینا ہے. آپ کے آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا. اور پھر اگر رمضان آ جاتا ہے تو رمضان میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ محلے میں، آپ کے محلے میں مسجد ہے، آپ یہ کہیں جی میں قرآن سناؤں گا. اگر زیادہ نہیں، 8 رکعت کے اندر آپ آدھا یہ صفحہ پڑھیں گے تو 4 پیج سنا دیتے ہیں آپ، اور تقریباً 5-6 پارے یہ ہو جائیں گے آپ کے. تو اس طریقے سے آپ اپنا ایک لاہے عمل بنائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اچھا، سبق یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جو ذہین طالب علم ہے وہ تو ایک آیت کو 3-4 مرتبہ 5-6 مرتبہ پڑھے گا، اس کو یاد ہو جائے گی. لیکن جس کو یاد نہیں ہوتی وہ کیا کرے؟ اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ رٹ کر یاد کریں. رٹ کر جو یاد کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو آپ کا حفظ پختہ ہوگا، اور دوسرے یہ اگر آپ نے بیچ میں خدا نہ خواستہ آپ کی صحت خراب ہو گئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے، بیمار ہو گیا انسان، اگر 1 مہینہ بیمار رہا تو آپ نے جو رٹ کر یاد کیا ہوگا نا، ایک لفظ کو رٹا ہوگا، وہ آپ کو یاد کرتے ہوئے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اس کو 3-4 مرتبہ آپ دہرائیں گے، جو رٹا ہوا ہوتا ہے وہ ذہن میں مہر کی طرح نقش ہو جاتا ہے، وہ آپ 1-2 مرتبہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. اور جو رٹا ہوا نہیں ہوگا، جو بغیر رٹے کے یاد کیا ہوگا، وہ آپ کو یاد تو جلدی ہو جائے گا اور سنا بھی لیں گے، لیکن وہ بھولے گا بھی جلدی، وہ بھول بھی جلدی جائے گا. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا سبق رٹنا ہے. مان لو آپ یاد کر رہے ہیں، آپ نے دوسرا پارا شروع کرنا ہے یاد کرنا، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے مختصر سا لفظ جملہ یاد کریں گے. پہلے آپ نے یاد کرنا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، تو آپ اس کو آدھا بھی کر سکتے ہیں. پہلے آپ اتنا یاد کر لیں، سَيَقُو. اس میں دیکھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں قاعدہ کیا ہے، اور پھر لام کو آگے ملا لیں، لُسُّفَهَاءُ. پھر آپ پورے کو ملا کے پڑھیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. جب یہ یاد ہو گیا تو پھر آپ پڑھیں مِنَ النَّاسِ. ذہن میں رکھیں کہ مِنَ النَّاسِ میں قاعدہ کیا ہو رہا ہے، تو اس میں غنہ ہو رہا ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں روکنے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ 1 الف کے برابر ہے، یعنی جتنی دیر میں ہماری ایک بند انگلی کھلے گی اتنی مقدار ہے. یہ دیکھیے آپ اندازہ رکھیں کہ 1 الف کی مقدار ہوتی ہے جتنی دیر میں بند انگلی کھولے. ہماری بند انگلی کو ہم نے کھولنا ہے، یا انگلی کھلی ہے اس کو ہم نے بند کرنا ہے، تو یہ ہو گئی 1 الف کی مقدار. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو آپ نے لفظ رٹا مِنَ النَّاسِ. اب پیچھے سے اس کو لوٹاؤ، پیچھے والے حرف کو ان دونوں کو ملا کے پڑھو، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. اب آپ قرآن مجید بند کرو اور دونوں لفظوں کو پڑھو. اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آگے یاد کرنا ہے.
ما ولاہم ما ولاہم ما ولاہم. اس طریقے سے ایک ایک لفظ کو آپ نے رٹنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. جب ایک آیت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے پوری آیت کو پڑھنا ہے. پوری آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید بند کرنا ہے. بند کرنے کے بعد آپ نے زبانی پڑھنا ہے, حفظ پڑھنا ہے اس پوری آیت کو. اگر آپ نے پڑھ لی پوری, آپ کو کہیں کوئی لفظ بھولا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو یاد ہو گئی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دوسری آیت کو یاد کرنا ہے. اس آیت کو چھوڑ دینا ہے, دوسری آیت کو یاد کرنا ہے. اس کا بھی ایک ایک چھوٹا چھوٹا جملہ, تھوڑے تھوڑے لفظ یاد کرنے ہیں. دوسری آیت آپ نے کمپلیٹ کر لی. دوسری آیت یاد کی, اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ قرآن مجید کو بند کر کے پہلی والی آیت کو بھی جو پہلے یاد کی ہے اس کو بھی, اور دوسری والی آیت کو بھی پڑھنا ہے. اب دونوں آیتوں کو پڑھنا ہے. اب پھر دیکھنا ہے آپ نے کہ پہلی آیت میں سے جو لفظ بھول گیا ہے, اگر بھول گیا تو اس کو یاد کرنا ہے پہلے, یا دوسری آیت میں سے آپ کو کوئی لفظ بھولا ہے تو وہ یاد کرنا ہے. تو اس طریقے سے ایک ایک آیت آپ نے یاد کرنی ہے اور ان کو پڑھتے جانا ہے. کیا کرنا ہے, پڑھتے جانا ہے. آپ نے ابتدا کے اندر میں نے بتایا کہ 7.5 لائنیں یاد کرنی ہے, یا 8 لائنیں یاد کرنی ہے, یا آدھا صفحہ یاد کرنا ہے. تو آدھا صفحہ یاد کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کو بند کرنا ہے اور پورے آدھے صفحے کو پڑھنا ہے. جہاں آپ بھول رہے ہو اس لفظ کو دوبارہ رٹنا ہے, بار بار پڑھنا ہے, رٹنا ہے. اسی طریقے سے کرنا ہے. جب آپ نے قرآن مجید کو بند کیا اور پورا پڑھ لیا تو آپ گویا آپ کا پورا صفحہ آپ کو حفظ یاد ہو گیا. اور اس کے بعد اپنے ساتھی کو سنا لینا. یہ نہیں کہ آپ استاد کو سنائیں گے, ساتھی کو سنائیں گے. ساتھی کو سنانے کے بعد اگر تجوید کے لحاظ سے بھی کوئی ساتھی کو کہنا بھائی دیکھنا اگر تجوید کے لحاظ سے میری غلطی آ رہی ہے اس کی بھی اصلاح کرنی. تجوید کے لحاظ سے, تجوید کے لحاظ سے غلطی آ رہی ہے تو ساتھی نے بتانا بھائی تو آپ نے غنہ کرنا تھا, غنہ کی مقدار 1 الف تھی وہ نہیں کیا. یا ما واللہم کا لام جو ہے باریک پڑھنا تھا آپ نے پر کر دیا. یا عن قبلتہم التی, اس میں اخفا کرنا تھا آپ نے اخفا نہیں کیا. قلقلہ کرنا تھا وہ قلقلہ نہیں کیا. یا آگے لام ہے اس کو آپ نے پر پڑھ دیا. تو یہ غلطی بھی, اس کی نشاندہی بھی کرنی ہے. تو جب آپ اسی طریقے سے حفظ کریں گے, مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اگر کسی طالب علم کا ذہن کم بھی ہوگا تب بھی انشاءاللہ وہ کم از کم آدھا صفحہ یاد کریں. تو یہ ترتیب میں نے آپ بتائی. اس ترتیب سے اگر آپ تو یاد کر رہے ہیں تو ٹھیک, اگر یہ ترتیب سے اس ترتیب سے آپ یاد نہیں کر رہے تھے, آج کے بعد کل سے انشاءاللہ آپ نے اس ترتیب سے یاد کرنا ہے. اور اس ترتیب سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگا اور پختہ یاد ہوگا, بھولے گا جلدی نہیں. ہاں بھولے گا جلدی نہیں. اس طریقے سے کچھ طالب علم ذہین ہوتے ہیں, وہ ایک آیت کو 3-4 مرتبہ پڑھتے ہیں, 5-6 مرتبہ پڑھتے ہیں, وہ یاد ہو جاتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے دوسرے یا تیسرے دن بھول جاتی ہے. تو رٹ کر یاد کرنے سے جو آپ رٹ کر یاد کریں گے نا وہ آپ کو بھولے گا نہیں. اگر بھول بھی جائے گا آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا. تو آپ کے ذہن میں بیٹھی یہ بات کہ آپ نے حفظ کیسے کرنا ہے, رٹنا ہے. اور رٹنے کے بعد پھر ساتھی کو سنانا ہے. یہ نہیں کہ آپ صبح استاد کے پاس پہنچے, وہاں آپ کا غنہ نہیں ہے, وہاں آپ کا اخفا نہیں ہے, تو استاد بیچارہ غلطیاں نکالے گا, پھر آپ کو بھیج دے گا جی جاؤ یاد کر کے لاؤ. تاکہ آپ نے یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ میرا سبق استاد سے پہلے میں نے اپنے ساتھی کو سنا کر یاد کرنا ہے, تاکہ جب آپ استاد کے پاس آئیں اور استاد کو آپ پورا سبق صحیح سنائیں, پھر استاد کیا ہوگا, خوش ہوگا. جب استاد خوش ہوگا تو دل سے دعائیں نکلیں گی کہ یہ طالب علم بہت اچھا ہے, یہ سبق یاد کر کے سناتا ہے. پھر استاد آپ کی تعریف بھی کرے گا اور دل سے دعا کرے گا. اور استاد کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ پرخلوص ہوتی ہے. استاد کو کچھ لینا دینا نہیں, لالچ نہیں ہے. جو استاد اپنے دل میں آپ کے لیے دعا کرے گا نا وہ دعا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کا ذہن کھلے گا, آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے, آپ کا ذہن تر و تازہ ہوگا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ جو میں نے آپ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس طریقے سے آپ حفظ کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جلدی بھی یاد ہوگا, بہترین طریقے سے یاد ہوگا اور کافی دیر تک آپ کو یاد رہے گا. پھر آپ کو یہ شکایت نہیں آئے گی کہ مجھے یاد نہیں ہوتا, نہیں یاد ہو رہا. ایک طالب علم ہے اس نے ابھی شروع کیا ہے, بھائی ایک آیت ہی سنائے گا نا, دن میں ایک آیت سنائے گا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کند ذہن ہے, اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے, اگر ایک حرف بھی وہ پڑھ لیتا ہے, کیا ایک حرف بھی پڑھ لیتا ہے, میرے نزدیک وہ کند نہیں ہے. کیوں؟ ایک طالب علم استاد سختی کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے,
وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ایک عربی نہیں پڑھ سکتا. اس کی بنسبت بہتر یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی قابلیت ہے کہ وہ ایک حرف یاد کر سکتا ہے، اس کو ایک ہی حرف دینا. اور میرا زندگی کا 32-33 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. میں نے وہ طالب علم دیکھے ہیں جو بالکل کن تھے، استاد کہتے تھے یہ ایک حرف نہیں پڑھے گا، اور وہی طالب علم کچھ نہ کچھ سیکھ کے گیا. اگر آپ میں سے کوئی ایسا طالب علم ہے جو ایک لفظ پڑھتا ہے، میرے نزدیک اس کا ایک لفظ بھی قبول ہے، اس کو موقع دینا چاہیے. اگر ایک طالب علم ایک لفظ پڑھتا ہے نا، تو مہینے کے کتنے حرف ہو گئے؟ 30 حروف. حروف کتنے ہیں؟ 29. تو گویا ایک طالب علم کے اندر اتنی صلاحیت ہے اگر کہ وہ 30 لفظ 30 حروف 29 حروف ہے، وہ 30 لکھے ہوئے ہیں تعدادن، لیکن ایک حرف جو ہے وہ ڈبل ہے، دگنا ہے، یا تو 29 حروف ہے. اگر وہ 30 دن میں پڑھ لیتا ہے تو میرے نزدیک بھی وہ کند نہیں ہے. آپ میں سے اگر کوئی طالب علم ایک ہی آیت یاد کر لیتا ہے، ایک آیت ڈیلی، ابتدا کے اندر وہ ایک آیت یاد کرے گا، اور جب اس کا آدھا پارا ہو جائے گا تو 2 آیت بھی یاد کرے گا، پھر 3 بھی کرے گا. تو اس لیے آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اور اللہ تعالی برکت دے ان اساتذہ کی عمروں میں کہ میرے استاد جو ہے یہ کوشش کرتے تھے اوپر سے حفظ کروانے کی. 30ویں پارے کی اس میں طالب علم کی جانچ ہو جاتی تھی کہ طالب علم یہ حفظ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. 30واں پارا حفظ کیا، 29واں کیا، 28واں کیا. اگر طالب علم نہیں حفظ کر سکتا تھا تو اساتذہ کہتے تھے آپ عربی پڑھ لو، آپ دوسرا کوئی علم سیکھ لو، حفظ آپ کے لیے مشکل ہے. تو طالب علم کو کیا ہوتا تھا کہ 3 پارے حفظ بھی ہو جاتے تھے، اور طالب علم کا اندازہ بھی لگ جاتا تھا، تجربہ بھی لگ جاتا تھا استاد کا. تو طالب علم 3 پارے کا حافظ تو بن گیا نا، قرآن سے تعلق تو ہو گیا نا اس کا، یعنی صاف بالکل محروم نہیں رہا. تو 3 پارے حفظ کر لیے، استاد کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ طالب علم حفظ میں چل سکتا ہے یا نہیں. اگر 3 پارے حفظ کر لیے اور اس کے بعد استاد یہ کہتا کہ یہ آدھا پارا آدھا صفحہ نہیں سنا سکتا ہے، تو پھر اساتذہ اس کو عربی کے اندر لگا دیتے تھے کہ آپ عربی کی تعلیم حاصل کر لو، وہ آپ پڑھ لو، حفظ آپ نہیں کر سکو گے، آپ کا وقت برباد ہوگا، ضائع ہوگا. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ طالب علم نے کم سے کم 3 پارے حفظ کر لیے ہیں، وہ کسی بھی جگہ جائے گا، اگر عالم بنے گا تو وہ کم سے کم نماز پڑھا سکتا ہے. فجر کی نماز ہو تب بھی پڑھا سکتا ہے، تراویح ہو تو تب بھی پڑھا سکتا ہے. 3 پارے ہیں، 3 پاروں میں سے لمبی لمبی صورتیں پڑھ کے نماز تراویح پڑھا سکتا ہے. تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور استاد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے، اور اساتذہ سے میری گزارش ہے، میری عرض ہے کہ آپ بھی اگر یہ طریقہ اپنائیں گے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور طالب علم کی پرکھ بھی ہو جاتی، اور طالب علم کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا. ایک شروع سے حفظ کرتا ہے، 2 پارے حفظ کیے، 3 پارے حفظ کیے، چھوڑ دیا، طالب علم نے کہاں پڑھنے ہیں. لیکن لاسٹ کے جو 3 پارے ہیں، چونکہ نماز کا تعلق ان کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، وہ صورت نماز میں صورتوں کی شکل میں ہیں، تو آپ طالب علم کو لاسٹ سے حفظ کروائیں. 30واں پارا، 29واں پارا اور 28واں پارا، اس میں آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا، طالب علم کا بھی پتہ چل جائے گا، تاکہ طالب علم کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اور آپ کی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی، اور طلبہ کی جو ہے وہ وقت بھی، طالب علم کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ طلبہ عزیز، آپ سے گزارش ہے، عرض ہے کہ آپ اس طریقے سے محنت کریں تاکہ آپ کا مستقبل جو ہے روشن ہو، آپ کا حفظ پختہ ہو، اور تاکہ آپ جو ذمہ داری اپنے سر لے رہے وہ کما حق کا ہو، جیسے اس کا حق ہے وہ ادا کر. تو یہ چند جو میرے تجربے میں باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی. امید ہے کہ آپ سب طلبہ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی ہوں گی. مزید اگر کسی بھی طالب علم کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی برکات سے مالا مال فرمائے. جو باتیں عرض کی ہیں اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ باتیں جو عرض کی ہیں اللہ میرے لیے بھی نفع بخش بنائے اور آپ سب کے لیے بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.